تک جب لوگ ویٹ لوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں ڈسپائٹ ٹیکنگ دیز انجیکشنس، تو اس وقت ہمارے ہیلدی ڈائٹ اتنی اچھی ہو کہ جب ہم انجیکشن چھوڑیں تو اس پہ کوئی خاص افیکٹ نہ پڑے. کچھ لوگ ایٹنگ ڈس آرڈرز اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کا جو خوراک کی انٹیک ہے اس میں ایشوز ہیں کہ نارملی ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ ہیلتھی کھانا کھائیں یا اتنی مقدار میں کھائیں جہاں ضرورت ہے، جو کہ جنرل ٹرم ایٹنگ ڈس آرڈرز کہلاتا ہے. تو جو افراد ایٹنگ ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ سوٹیبل ہے یا نہیں؟ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ سیویئر پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ موربیڈلی اوبیز ہیں اور وہ ان کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ جیسے گیسٹرک بینڈ سرجری یا کوئی اس طرح کا پروسیجر کروائیں، تو اگر وہ اس پروسیجر کے لیے گو ہیڈ کرنا چاہ رہے ہوں تو یہ جو جابز ہیں ایز اے کمبینیشن یوز ہو سکتا ہے. اس کے سٹارٹ میں جو ویٹ لاس کلینک میں جو ایک مریض کا سفر شروع ہوتا ہے، اس میں ان کو ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ 1 سال کے اندر اپنا 5% باڈی ویٹ لوز کریں گے، تو پھر وہ بیریٹک سرجری کے لیے ریکمینڈ ہوتے ہیں. تو اس 1 سال کے دوران اگر ان کو ایک اسپیشلسٹ یہ جابس ریکمینڈ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ استعمال کی جا سکتی ہے. جب بیریٹک سرجری ہو جاتی ہے پھر اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. یہ انجیکشنز بریسٹ فیڈنگ مدرز یا جو